آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ایک شخص جو کہ غربت کے اندھیروں میں آنکھ کھولتے ہیں اور اپنی کاروباری سفر 35 روپے سے شروع کرتے ہیں اور آج ماشاءاللہ وہ 11 برانچوں کے مینیجر ہیں۔ تو میرا جو سفر ہے وہ تو شروع ہوا 1987 سے، وین آئی واز جسٹ 15 ایئر اولڈ۔ میں نے جب کام شروع کیا تو 35 روپے دہاڑی سے میں نے کام شروع کیا، اور میں ایک بہت ہی چھوٹے سے گاؤں سے ہوں، اور فیملی بیک گراؤنڈ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے۔ جستجو تھی، ایک خواب تھا کچھ بڑا بننے کا، کچھ بڑا کر دکھانے کا۔ تو فرسٹ 15 ڈیز کا جو میرا چیک بنا تھا وہ بنا تھا 28,765 روپے کا۔ السلام علیکم ناظرین، اپنا 20 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضوان۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ایک شخص جو کہ غربت کے اندھیروں میں آنکھ کھولتے ہیں اور اپنی کاروباری سفر 35 روپے سے شروع کرتے ہیں اور آج ماشاءاللہ وہ 11 برانچوں کے مینیجر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کی سٹوری کہ انہوں نے اپنی لائف کا سفر کس طرح طے کیا، ان کی سٹوری جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو فار صاحب بتائیے گا، آپ نے اپنی لائف کی سٹوری کہاں سے شروع کیا آپ نے لائف کا سفر، اور آج کہاں پہ؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ رضوان صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ، آپ لوگوں نے ایک موقع دیا مجھے۔ تو میرا جو سفر ہے وہ تو شروع ہوا 1987 سے، وین آئی واز جسٹ 15 ایئر اولڈ۔ تو اس وقت میٹرک کے امتحان دینے کے بعد میں نے جب کام شروع کیا تو 35 روپے دہاڑی سے میں نے کام شروع کیا تھا، اور اس وقت بہت غربت دیکھی میں نے، بہت غربت جیسے کہانیوں میں، فلموں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو اس طرح سے میں نے اپنا کریئر کا آغاز کیا۔ تو میٹرک کیا، اس کے بعد ایف اے ڈی کام کیا، ڈی کام کرنے کے بعد میں نے باقاعدہ جاب شروع کیا میونسپل کمیٹی صادق آباد سے، چونکہ میرا تعلق صادق آباد تحصیل سے ہے اور میں ایک بہت ہی چھوٹے سے گاؤں سے ہوں، اور فیملی بیک گراؤنڈ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے، بہت غربت والا اور بڑی غریب ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ تو میں نے شروع کیا اپنا کریئر 789 روپیز سے، میری فرسٹ جاب تھا جو 1989 میں شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد بس جستجو تھی، ایک خواب تھا کچھ بڑا بننے کا، کچھ بڑا کر دکھانے کا اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ تو جستجو جاری رہی۔ تو وہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے میں جب ایک بینک میں نے جوائن کیا تو 7 سال بینک کرنے کے بعد بھی وہ جو ایک تھرسٹ تھی، وہ جو ایک خواہش تھی بہت بڑا کرنے کی، وہ بھی کمپلیٹ نہ ہو پا رہی تھی۔ تو 2000 میں نے پھر انسیڈنٹلی انشورنس کو جوائن کیا۔ تو انشورنس کو جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت یہ 2000 کی بات ہے، 10 اکتوبر 2000 میں نے جوائن کیا تھا ای ایف یو لائف کو۔ تو فرسٹ 15 ڈیز کا جو میرا چیک بنا تھا وہ بنا تھا 28,765 روپے کا۔ اس وقت سے لے کے آج تک پھر یہ سفر جو ہے نا وہ جاری رہا۔ منزلیں جو ہے نا، وہ منزل بڑی تھی، سوچ بڑی تھی۔ میں سوچتا تھا جب چھوٹا تھا کہ یہ جو لوگ جہاز میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، اور جو بڑے بڑے ہوٹل میں جو لوگ سٹے کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، کیا ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے، کیا ہم میں وہ بات نہیں ہو سکتی، یا ان میں کون سی ایسی بات ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ تو وہ اڈاپٹ کرنے کی میں کوشش کرتا رہا۔ تو اللہ نے کرم کیا، اسٹرگل کی، محنت کی، ٹیچرز نے بھی میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ پھر پروفیشنل لائف میں جب آ گیا، میں نے ایف ایف سی میں بھی 2 سال کام کیا، لیکن وہی جو بات بتا رہا ہوں کہ ایک تھرسٹ تھی کچھ بڑا بننے کی، کچھ بڑا کرنے کی، کچھ بڑا ارن کرنے کی۔ تو وہ جو ایک آپ کی شدت ہوتی ہے نا، جو جوش ہوتا ہے، جو جنون ہوتا ہے، وہ آپ کو بیسکلی آگے لے کے آتا ہے۔ آج میں اگر اپنی نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں تو ان کی سوچ بہت ہی چھوٹی ہے، بہت ہی کم۔ جو بندہ ماسٹر لیول پہ آ جاتا ہے تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے تو اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ سیکنڈلی اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا بھی جاب چاہیے تو کون سی والی جاب چاہیے، کتنے والی۔ وہ کہتا ہے جی 10-20 ہزار والی مل جائے۔ تو میری یہ کبھی بھی سوچ نہیں رہی تھی۔ مجھے شروع سے ہی بڑے ہوٹلز میں سٹے کرنا اور جہاز میں سفر کرنا، یہ میرا ایک ڈریم تھا۔ تو ڈریم کم ٹرو، الحمدللہ اللہ نے کرم کیا۔ پھر اس انڈسٹری سے جب میں وابستہ ہوا انشورنس کے ساتھ، بہت ارننگ کی الحمدللہ۔ اور اس کے بعد پھر جبلی لائف انشورنس میں نے جوائن کیا کہ میں مینجمنٹ کی طرف آ گیا۔ تو 2007 میں نے جبلی لائف کو جوائن کیا 3 سال تک۔ پھر اس انڈسٹری میں چونکہ یہ ہماری انشورنس کی انڈسٹری ہے تو بہت سارے علماء اور بہت سارے اس مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے نا وہ اس کو سود یا اس نظام سے وابستہ کرتے ہیں، ہے بھی صحیح۔
تو کچھ دوستوں نے پھر مجھے موو آن کیا کہ جی آپ ایک اور ادارہ موجود ہے اس وقت جو پاک قطر فیملی تکافل ہے، وہ سود سے پاک کام کر رہا ہے. تو الحمدللہ پھر میں نے 2010 میں آ کے بہاول پور سے آ کے، یہ میرا ایریا کوئی جاننے والا زیادہ نہیں تھا، میرا کوئی یہاں پہ بہت زیادہ انٹریکشن نہیں تھا. میرے سسرال ادھر ہیں، میری شادی ادھر ہوئی تھی، تو لیکن بہت زیادہ پروفیشنلی کوئی انٹریکشن میرا نہیں تھا. تو اللہ کا کرم ہے، پھر یہاں آ کے میں نے ایز اسسٹنٹ برانچ مینیجر جوائن کیا. تو ساتھ ساتھ یہ سفر جاری رہا اور 12 سال سے اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں. اس ادارے نے الحمدللہ بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا. تو بس یہ میری زندگی کا سفر ہے اس طرح سے. یعنی جب آپ کے لیے ہر شخص، ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، یا اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی موٹیویٹ کرنے والا ہوتا ہے ان کو. کیا آپ کو بھی کوئی موٹیویٹ کرنے والا تھا اس طرح، یا کسی کو دیکھ کے آپ کو موٹیویشن ہوتی تھی؟ مجھے موٹیویشن صرف ان لوگوں سے ہوتی تھی جو مجھے نظر آتے تھے کہ یار یہ لوگ یہاں پہ ہیں تو یہ کیسے پہنچ گئے ہیں، انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا کہ آج یہ یہاں پہ ہیں، یہ بڑے ہوٹلز میں اسٹے کر رہے ہیں، یہ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں. تو یہ میرے لیے موٹیویشن ہوتی تھی. پھر چیزوں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس ہوتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آتی گئیں، منزلیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے، آپ کو منزل نظر آنے لگ گئی کہ یار یہ والا اگر میں کام کر لوں تو میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، میں یہ والی منزل حاصل کر سکتا ہوں. یہ والا ٹارگٹ ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سینئرز نے گائیڈ کیا. پھر سب سے بڑی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ آپ کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں. وہ میرے لیے میرے آئیڈیل بھی ہیں اور میرے لیے وہ موٹیویشن بھی ہیں، کیونکہ جس وقت ہم نے وہ غربت کی وہ والی لائن دیکھی جو آپ لوگ شاید ٹی وی میں یا فلموں میں دیکھتے ہوں گے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میرے بابا نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا جو آج شاید ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بچوں کے لیے شاید نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے جو سب سے بڑا جو مجھے ایک سٹینڈ دیا، وہ آج ان کی باتیں جو میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ اقوال زرعی ہیں میرے لیے کہ بیٹا 2 سٹیپ اگر آپ کر سکتے ہیں، ہمت ہے، لیکن وہ 2 آپ نہ لیں، آپ 1 لیں تاکہ آپ انتہائی سٹرونگ رہیں. تو وہ باتیں جو آج ہم کہیں ٹریننگ میں، کسی سیشن میں پیسے دے کے یا کسی ہوٹل پہ پے کر کے ہم جو ہے نا لوگوں سے سیکھتے ہیں، وہ مجھے میرے گھر سے ملی. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو میرے بابا نے بہت نیٹ اینڈ کلین جو ہے نا وہ لائف گزاری ہے، بہت زبردست اور سپر ڈوپر مین ہے وہ. اب بھی الحمدللہ اللہ پاک ان کو صحت دے، بہت زبردست صحت ہے ان کی، ٹھیک ہیں، فٹ ہیں، اور وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. بیسیکلی کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس سفر یہاں تک پہنچتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے امیر ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ بتائیے گا کہ آپ نے جب اپنی لائف کا سفر شروع کیا تو آپ کیسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا آپ کے بھی مربع زمینیں پڑی ہوئی تھی؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مربعوں میں زمینیں پڑی ہوتی ہیں پھر یہ ایسی پلیس تک پہنچتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں ایگری نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ بیک اینڈ آپ کا بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. میں آپ لوگوں کے سامنے مثال موجود ہوں، جتنی بھی میری کامیابی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی جو ہے نا وہ کسی کی میراث نہیں ہے. کامیاب وہ بندہ ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے، اور سب سے بڑا موٹیویشن آپ اپنے لیے خود ہوتے ہیں، اور سب سے بڑے ڈی موٹیویٹر بھی آپ اپنے لیے خود ہوتے ہیں. تو اٹس ویری ٹرو. اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو اٹس ویری ٹرو. یہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے. آپ کی کامیابی اور ناکامی آپ کے اندر موجود ہے، آپ نے تلاش کرنی ہوتی ہے. میں تو میری لائف آلموسٹ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ میں نے ایک ایسے گھر سے، ایک ایسی جگہ سے میں نے شروعات کی ہے جہاں پہ کچھ نہیں تھا، زیرو سے، جب آپ مائنس اپنی زیرو سے. پروفیشنل لائف میں آئے تو آپ نے کتنی انکم سے سٹارٹ کیا تھا، اور آج ماشاءاللہ آپ کی کتنی انکم ہے؟ اور جب آپ نے اس انکم سے سٹارٹ کیا تھا تو کس طرح آپ موٹیویٹ ہوئے تھے یا ڈی موٹیویٹ ہوئے تھے اس انکم سے؟ جی، میرا جو پہلی انکم تھی وہ تھی 35 روپے، 35 روپیز جو میں نے دہاڑی کمائی. تو ظاہر ہے خوشی ہوتی ہے. 15 دن کے بعد اس کے ہمیں پیسے ملے تو میں نے اس وقت اپنے لیے ایک چھوٹی سی بائی سائیکل جو ہے نا وہ میں نے پرچیز کیا، بابا نے وہ کر کے دیا. تو ظاہر ہے ایک خوشی والی بات تھی، اور اپنی کمائی کی جو خوشی ہے نا وہ تو بندہ بڑا اچھا گڈ فیل کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 35 روپے تھے نا اس وقت، وہ مجھے آج یہاں تک لے کے آئے ہیں. کیونکہ میں نے ابھی اس وقت میٹرک نہیں کیا تھا، میٹرک کے پیپر دیے تھے، ایگزام دیے تھے ابھی، تو رزلٹ آنے میں کچھ دن باقی تھے. تو وہ ہم جو فیلوز تھے اور گاؤں کے جو لوگ تھے تو سب نے کہا چلو یار چلتے ہیں اور ہم نا یہ کام شروع کرتے ہیں، کچھ پیسے کمائیں گے. تو وہ ویری فرسٹ ڈے جب وہ سیمنٹ کا میں نے وہ بنایا، مسالہ بنایا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہاتھوں سے نہیں بنایا جاتا.
کیا کرتے تھے؟ مزدوری کی تھی آپ؟ ہاں ہاں، تو وہ جب وہ مسالہ میں نے بنایا سیمنٹ کا اور ریت کا مکسر جو بنتا ہے وہ میں نے ہاتھوں سے بنا لیا. تو شام کو مجھے یاد ہے کہ میرے پوری 10 کی 10 انگلیوں میں نا چھید ہو چکے تھے. اور صبح روٹی کھانے میں بڑا پرابلم ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یار آج آپ یہ مسالے والا کام نہ کریں، سیمنٹ مسالے والے یہ ہم کر لیں گے، آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے دیتے رہیں. تو وہ مطلب ایک ایکسپیرینس تھا. اس ایکسپیرینس کا فائدہ ابھی تک میں لے رہا ہوں. میں ابھی بھی کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں وہ سیمنٹ اور وہ چیزیں اٹھا کے گھر کا چھوٹا چھوٹا جو کام ہے وہ ابھی بھی میں کر لیتا ہوں خود سے ہی. تو بہت سارے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں یار یہ کام بھی جانتے ہیں. میں نے کہا جی میں آل راؤنڈ ہوں اور میں الحمدللہ سارے کام کر سکتا ہوں. تو آج وہ 35 روپے تھے اس وقت وہ 35 روپے بھی بہت بڑی رقم تھی. ہمارے لیے بہت تھی، کیونکہ جس گھر میں غربت کے اتنے سائے ہوں تو اس میں 35-40 روپے آنا اس وقت بڑی بات تھی. تو آج الحمدللہ یوں سمجھ لیں کہ اسی 35 کو جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کوئی 5-6 زیرو لگا دیں تو وہ انکم ہے. تو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کن کو دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے آلموسٹ جو کریڈٹ ہے وہ تو میرے جو پیرنٹس ہیں فرسٹ آف آل، میرے والدین ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے مجھے بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا. میرے ٹیچرز نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، اسکول لیول سے لے کے کالج لیول تک. مجھے یاد ہے ہمارے کچھ ٹیچرز اس وقت تو ایسا تھا ممکن، اب تو نہیں ہے، اب وہ والے شاید ٹیچر بھی نہیں ہیں. تو ہمارے وہ ٹیچرز ہمیں ٹیوشن فری پڑھاتے تھے. مجھے یاد ہے میں کالج میں تھا جب، تو ہمارے ایک ٹیچر چھٹیوں میں رحیم یار خان سے صادق آباد صرف ہمیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتے تھے اور وہ بھی فری میں. تو اپنا کرایہ پے کر کے بھر کے وہ لوگ یہاں تک آتے تھے. تو اس وقت وہ ٹیچر تھے. آج تک وہ ٹیچر مجھے یاد ہیں، میں ملتا ہوں اب بھی ان سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کالج یا اسکول لیول کے جو بھی میرے ٹیچرز رہے ہیں یہ سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. میں آج جہاں بھی ہوں، جس پوزیشن پہ بھی ہوں، تو یہ لگایا ہوا تو انہی کا پودا ہوں الحمدللہ. اس کے بعد اگر میں کریڈٹ دوں گا تو میرے ایک بہت ہی مہربان دوست تھے جو مجھے اس انڈسٹری میں لے کے آئے. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. ارشاد قمر ان کا نام تھا. تو وہ مجھے اس انڈسٹری میں لے کے آئے تھے. تو آج میں جتنی بھی میری کامیابی ہے یا جتنا میں کامیاب ہوں یا میرا جتنی بھی ارننگز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس انڈسٹری کے علاوہ جب اس تکافل میں مجھے لے کے آنے والے جو دوست ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، احمد رضا شاہ صاحب جو میرے گاؤں کے قریب سے ہی سنجر پور سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ مجھے اس انڈسٹری میں لے کے آئے. اس انڈسٹری میں میرے جو 2-3 اساتذہ ہیں وہ بہت میں ان کو قدر بھی کرتا ہوں، جس میں عصمت اللہ تنیو صاحب ہیں جو اس انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، ممتاز راجپر صاحب ہیں، مختار تبسم صاحب ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو اس انڈسٹری میں جنہوں نے مجھے کامیاب کیا. مجھے یاد ہے جب شروع دنوں میں یہ کام ابھی ہم سیکھ رہے تھے تو اس وقت ان کی توجہ میرے اوپر بہت زیادہ ہوتی تھی. تو میں ایک دفعہ بہت فیڈ اپ ہو گیا کہ یار یہ مجھے بار بار مجھے جو ہے نا وہ پینچ کرتے ہیں، مجھے بار بار یہ بات کرتے ہیں، مجھے کیوں کرتے ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے میرے اس ٹیچر نے مجھے کہا کہ یار یہاں پہ کوئی 40 لوگوں کی کلاس ہے تو صرف آپ پہ فوکس کیے جا رہے ہیں ہم لوگ. میں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے، آپ نہیں چاہ رہے کہ میں کام کروں، میری انسلٹ کرتے ہیں بار بار، مجھے کہتے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ عبدالغفار مجھے ان 40 لوگوں میں آپ واحد بندے لگ رہے ہو جو اس انڈسٹری پہ راج کریں گے. تو یہ بات ہے 20 سال پہلے کی. تو آج وہ مجھے جب اس پوزیشن پہ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ بڑے ہیپی ہوتے ہیں. اور میں بڑا مشکور ہوں ان لوگوں کا، انہوں نے میرے اوپر توجہ دی. اور پھر جب اس کمپنی میں جب میں آیا تو یہاں میرے سینئرز نے بہت میری سپورٹ کیا، مجھے بہت سپورٹ دیا. ابھی تک ہمارے جو کنٹری ہیڈ ہے وہ ہمارے ساتھ ان کی بالکل اتنی کلوز ریلیشننگ ہے ہماری کہ بغیر کچھ ایک دوسرے سے پوچھے ہم یوں سمجھے کہ کھانا بھی نہیں کھاتے. تو یہ والی ہے. تو یہ ساری کوآرڈینیشن کا ہے، کمیونیکیشن کا گیپ اگر نہیں ہو، اور یہ آپ کی لائف کے لیے ضروری ہے کمیونیکیشن کا، آپ کے ساتھ ان ٹچ ہونا. اگر آپ کی فیملی میں بھی کمیونیکیشن گیپ ہے تو پھر آپ کے لیے فیملی میں بھی پرابلم ہوگا. آپ کے پیرنٹس کے درمیان میں ہے آپ کے اور ان کے تو پھر پرابلم ہوگا. ایون دین آپ کی ٹیم کے اندر ہے تو آپ کی ٹیم کے میں وہ والی سکسیس، وہ والی کامیابی نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں لازم و ملزوم ہے. اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو نا ہم پروفیشنل لائف کو پرسنل لائف سے علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے دین نے بہت ساری ایسی باتیں ہمیں کی ہیں جو اگر ان کو ہم پروفیشنل لائف میں اگر لے کے ہیں تو وہ بہت مزیدار اور بہت کمال چیزیں ہیں. تو بس ایسے چل رہا ہے سلسلہ. جی تو ناظرین، اگر آپ ہمت بڑی رکھیں، آپ جذبہ رکھیں تو آپ 35 روپے سے 11 برانچوں کے مینیجر بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ ہمت رکھیں، کچھ کرنے کی چاہت رکھیں اپنے اندر. تو
ایسے یہ سب کچھ پاسبل ہے. اور یہ جیتی جاگتی مثال غفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضوان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.